اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو ضرور ضرور اللہ انہیں دیکھے گا جو سچے ہیں، اور ضرور ضرور جھوٹوں کو بھی دیکھے گا۔ یا کیا برے اعمال کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے؟ وہ کیا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں مٹا دیں گے، اور ضرور انہیں ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ اور اے بندے، اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ضرور ہم انہیں نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کے پاس سے کوئی مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے ہم یقیناً تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ اسے خوب نہیں جانتا جو تمام جہان والوں کے دلوں میں ہے؟ اور ضرور اللہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا اور ضرور منافقوں کو ظاہر کر دے گا۔ اور کافروں نے مسلمانوں سے کہا ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بوجھ بھی نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے، اور ضرور ان سے قیامت کے دن ان کے بہتانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے، پھر اس قوم کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے، تو ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو، بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے روزی کے کچھ مالک نہیں، تو تم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمے تو صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ پیدا کرنے کی ابتدا کیسے کرتا ہے، پھر وہ اسے دوبارہ بنائے گا؟ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کہ اللہ نے پہلے کیسے بنایا، پھر اللہ دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور نہ تم زمین میں ہمیں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ مددگار۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت یعنی معبود بنا لیے ہیں، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی، اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی سرزمین شام کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمائے، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا فرمایا، اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے خاص قرب کے لائق بندوں میں ہوگا۔ اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کو آتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔
लूत ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, उन फसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने कहा, हम जरूर इस शहर वालों को हलाक करने वाले हैं, बेशक इस शहर वाले जालिम हैं। फरमाया, इसमें तो लूत भी है। फरिश्तों ने कहा, हमें खूब मालूम है जो कोई इसमें है, जरूर हम इसे और उसके घर वालों को नजात देंगे, सिवाय उसकी बीवी के कि वो पीछे रह जाने वालों में से है। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो उन्हें फरिश्तों का आना बुरा लगा और उनके सबब दिल तंग हुआ। और फरिश्तों ने कहा, आप न डरें और न गमगीन हों, बेशक हम आपको और आपके घर वालों को बचाने वाले हैं, सिवाय आपकी बीवी के कि वो पीछे रह जाने वालों में से है। बेशक हम इस शहर वालों पर आसमान से अजाब उतारने वाले हैं, क्योंकि ये नाफरमानी करते थे। और बेशक हमने अकल वालों के लिए इस बस्ती में रोशन निशानी को बाकी रखा। मदियन की तरफ उनके हम कौम शुएब को भेजा तो उसने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की बंदगी करो और आखिरत के दिन की उम्मीद रखो और जमीन में फसाद फैलाते न फिरो। तो उन्होंने इसे झुटलाया तो उन्हें जलजले ने आ लिया, तो सुबह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए। और हमने आद और समूद को हलाक किया और उनकी रिहाइश के मकामात तुम्हारे लिए जाहिर हो चुके, और शैतान ने उनके आमाल उनके लिए खूबसूरत बना दिए और उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोका, हालांकि वो समझदार थे। और हमने कारून और फिरऔन और हामान को हलाक किया, और बेशक उनके पास मूसा रोशन निशानियां लेकर आए तो उन्होंने जमीन में तकब्बुर किया और वो हमसे निकल कर जाने वाले न थे। तो उनमें हर एक को हमने उसके गुनाह की वजह से ही पकड़ा। तो उनमें किसी पर हमने पथराव भेजा और उनमें किसी को खौफनाक आवाज ने पकड़ लिया और उनमें किसी को जमीन में धंसा दिया और उनमें किसी को डुबो दिया। और अल्लाह की शान न थी कि उन पर जुल्म करे, हाँ वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। बेशक अल्लाह जानता है उस चीज को जिसकी वो अल्लाह के सिवा पूजा करते हैं, और वही इज्जत वाला हिकमत वाला है। और ये मिसालें हैं जिन्हें हम लोगों के लिए बयान फरमाते हैं और इन्हें उलमा ही समझते हैं। अल्लाह ने आसमान और जमीन हक बनाए, बेशक उसमें ईमान वालों के लिए निशानी है। उस किताब की तिलावत करो जो तुम्हारी तरफ वही की गई है, और नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। और बेशक अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है, और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। और ए मुसलमानों, अहले किताब से बहस न करो मगर बेहतरीन अंदाज पर, सिवाय उनमें से जालिमों के, और कहो हम उस पर ईमान लाए जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, और हमारा और तुम्हारा माबूद एक है और हम उसके फर्मा बरदार हैं। और ए हबीब, यूं ही हमने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल फरमाई तो वो जिन्हें हमने किताब अता फरमाई वो इस पर ईमान लाते हैं, और कुछ इन दूसरों में से हैं जो इस पर ईमान लाते हैं, और काफिर हमारी आयतों का इनकार करते हैं। और इससे पहले तुम कोई किताब न पढ़ते थे और ना ही अपने दाएं हाथ से इसे लिखते थे। अगर ऐसा होता तो उस वक्त बातिल वाले जरूर शक करते, बल्कि वो इन लोगों के सीनों में रोशन निशानियां हैं जिन्हें इल्म दिया गया, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ जालिम लोग करते हैं। और कुफ्फार ने कहा, इस पर इसके रब की तरफ से निशानियां क्यों नहीं उतरी? तुम फरमाओ, निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं, और मैं तो यही साफ डर सुनाने वाला हूँ। और क्या इन्हें ये बात काफी नहीं कि हमने तुम पर किताब उतारी जो उन पर पढ़ी जाती है? बेशक इसमें ईमान वालों के लिए रहमत और नसीहत है। तुम फरमाओ, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी गवाह है, वो जानता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। और बातिल पर ईमान लाने वाले और अल्लाह के मुनकिर ही नुकसान उठाने वाले हैं, और तुमसे अजाब की जल्दी मचाते हैं। और अगर एक मुकर्ररा मुद्दत न होती तो जरूर उन पर अजाब आ जाता, और जरूर उन पर अचानक अजाब आएगा और उन्हें खबर भी न होगी। तुमसे अजाब की जल्दी मचाते हैं, और बेशक जहन्नम काफिरों को घेरने वाली है। जिस दिन अजाब इन्हें इनके ऊपर से और इनके पांव के नीचे से ढांप लेगा, और अल्लाह फरमाएगा, अपने आमाल का मजा चखो। ऐ मेरे मोमिन बंदों, बेशक मेरी जमीन वसी है, तो मेरी ही बंदगी करो। हर जान को मौत का मजा चखना है, फिर हमारी ही तरफ तुम फेरे जाओगे।
اور بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی کے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر نہیں سمجھتے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یہ جانتے۔ پھر جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لاتا ہے تو اس وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں، تو ان قریب جان لیں گے۔ اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین امن و امان والی بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔